ہے آپ کی روح کو ہدیہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین، شہزادی دو عالم کی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہے، نمونہ بھی ہے، مرکز طہارت و عصمت ہے یہ ذات، بلکہ کائنات میں جسے بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے کو پاک و پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، ہدایت پانے کی ضرورت ہے، اسے خاندان عصمت و طہارت سے وابستہ ہونا ہوگا۔ شہزادی دو عالم جو کہ مرکز طہارت و عصمت ہیں، اور یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو رسول گرامی اسلام 6 مہینے تک نماز صبح کے بعد شہزادی کے دروازے پر جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی صرف آیت نازل کر کے مصداق کو نہیں بتایا ہے، بلکہ تلاوت قرآن اور اس آیت کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ تطہیر کا مصداق کون ہے۔ شہزادی دو عالم نے ایک خاص اور ایک بہت ہی اہم کردار بعد رسالت ادا کیا ہے مقصد رسالت کو آگے بڑھانے میں۔ کل عرض کر رہے تھے ہم کہ شہزادی کا جو گریہ تھا، رونا تھا، وہ بے جہت نہیں تھا، فدق کے لیے یا پراپرٹی کے لیے رونا نہیں تھا، وہ تو ایسی چیزوں کو جو ان کے در پہ مانگنے آتا تھا اسے عطا کر دیا کرتے تھے، وہ اسے دوبارہ کیا لینے آئیں گے۔ اور اسی لیے جب پوچھا گیا تھا کہ فدق کو بعد کے زمانے میں جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا یا اور بھی خلفاء کا زمانہ آیا تو واپس کیوں نہیں لیا گیا، اور چھٹے امام سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز ہم سے ظلماً چھین لی جاتی ہے ہم اسے واپس نہیں لیتے، تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو عزیزوں، فدق آیا کہاں سے؟ فدق تو ایک ذریعہ تھا کہ ظالم کے چہرے سے نقاب اتارا جائے،
باطل کا چہرے سے، باطل کے چہرے سے نقاب اتار دیا جائے اور حق و باطل پتہ چل جائے۔ فدق فے تھا، فے یعنی وہ چیز جو جنگ کیے بغیر مسلمانوں کو مل جاتی تھی، اس کو فے کہا جاتا تھا۔ تو وہ چیز جو جنگ کیے بغیر ملے، اس پہ امام یا رسول کا حق ہوتا ہے۔ خیبر میں جب یہودیوں کو شکست ملی تو کچھ اور بھی یہودی، خیبر سے ملا ہوا علاقہ تھا فدق۔ فدق کوئی باغ نہیں تھا، کہتے ہیں نا باغ فدق، تو جب باغ بولتے ہیں تو اس تصور یہ آتا ہے کہ کوئی 2 4 10 20 بیگھے کا باغ ہوگا۔ نہیں، یہ باغ صرف نہیں تھا، ایک علاقہ تھا، علاقے میں باغ بھی تھا۔ تو باغ فدق مت سوچیے کہ کوئی چھوٹی سی، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ظلم کو گھٹانے کے لیے کہیں گے ارے وہ چھوٹا سا ایک باغ تھا۔ نہیں، چھوٹا سا باغ نہیں تھا، بلکہ ایک علاقہ تھا، باغ و فدق کہیے۔ تو وہ یہودی پیغمبر گرامی اسلام نے جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر میں شکست مل گئی ہے، اب ہو سکتا ہے ہماری باری آئے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کو تیار ہیں، اور آدھا علاقہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آدھا آپ ہمارے اختیار میں رہنے دیجیے۔ تو رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا، اور مولا علی گئے، اور جو مولا علی نے ڈیسیژن لیا اسی کو رسول اللہ نے، تو یہ علاقہ ملا۔ تو آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اوات ذی القربى حقہ، ذی القربى، ذوی القربى یعنی قریبی رشتہ دار، ذوی القربى کو ان کا حق ادا کر دیجئے۔ تو رسول اللہ نے کہا پروردگار کس کو کیا دے دوں، کیونکہ آیت تو مطلق ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ فاطمہ کو فدق عطا کر دیجیے، فدق کو ہبہ کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ علاقہ شہزادی کے ہاتھ میں آیا تھا، اور شہزادی کے اختیار میں تھا۔ شہزادی کے کام کرنے والے عوامل، عامل جسے کہتے ہیں عربی میں، وہ باغ فدق میں کام کر رہے تھے۔ یہ علاقہ کب ملا شہزادی کے اختیار میں؟ سن 7 ہجری، اور 3 سال تک یہ علاقہ، یہ پورا باغ اور یہ پورا علاقہ شہزادی کے اختیار میں تھا۔ 3 سال بعد آپ سے غصب کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس 3 سال میں اگر کسی بھی شخص کے پاس ایک بہت بڑی پراپرٹی ہو، 3 سال تک کسی بھی شخص کے پاس ایک بہت بڑی پراپرٹی ہو، جس کی انکم اتنی زیادہ ہو کہ مسلمانوں کا خرچ دیا جا سکے، کم از کم مدینے کے مسلمانوں کی ہیلپ کی جا سکے، جس کے اختیار میں اتنا بڑا علاقہ ہو، اس کا نہ لائف اسٹائل بدلا، نہ رہن سہن بدلا، نہ طور طریقہ بدلا، وہی شہزادی جو سن 7 ہجری سے پہلے زندگی گزارتی تھی، وہی زندگی سن 7 ہجری کے بعد بھی تھی۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ اس کا جو کچھ درآمد تھی وہ کہاں جاتا تھا؟ تو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہی خرچ ہوتا تھا۔ تو اب یہ بعد رسول دعویٰ کرنا کہ اسلام کو آگے بڑھانا ہے اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، یہ دعویٰ بیجا ہوگا، کیونکہ اس کا جو کچھ بھی ملتا تھا وہ مسلمانوں کی ہی خدمت میں خرچ ہوتا تھا۔ اب یہ کہہ کے لے لینا کہ اس سے مسلمانوں کی خدمت کرنا ہے، یہ خدمت نہیں ہوئی بلکہ بہانہ ہوا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد پر۔ تو یہ کہنا دیکھیے 7 ہجری اور سن 10 ہجری 3 سال کے قریب یہ علاقہ آپ کے اختیار میں تھا۔ ایک عام انسان ہوتا تو لائف اسٹائل، طور طریقہ، رہن سہن، گھر، ہر چیز چینج ہو جاتی، نارمل یہی ہوتا ہے۔ لیکن شہزادی کے اختیار میں رہا، وہی سادگی کی زندگی، وہی سادگی کا رہن سہن، کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اب یہ کہنا کہ اس لیے لیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی خدمت کی جائے، تو کیا ابھی تک مسلمانوں کی خدمت نہیں ہو رہی تھی؟ ابھی تک خدمت نہیں ہو رہی تھی، یہ کہاں جا رہا تھا اس کا فائدہ؟ تو بہر صورت
لوگوں نے لے لیا، بلکہ اہل بیت کے در سے چھین کے لینا یہ تو کم عقلی کی دلیل ہے۔ اہل بیت کے در سے چھین کے لینا ہوتا ہے نا کہ بھائی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو حرام کے پیسے اپنے گھر میں لاتا ہے، چوری ان کا لوٹ پاٹ کے، اور اتفاق سے جو دوسروں کا چوری کر کے لاتا ہے، خبر ملی کہ بھائی اس کے گھر بھی چوری ہو گئی، اس کے گھر میں چوری ہو گئی، تو اب کوئی کچھ بولے گا تو نہیں، لیکن جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو مسکرائیں گے، بہت اچھا ہوا، سب کا لوٹ کے لاتے تھے، آج ان کے گھر بھی آج ان کا گھر بھی لٹ گیا، ان کے گھر بھی چوری ہو گئی، یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر معاشرے میں کوئی بہت ہی مومن، متدین، دیندار، پرہیزگار، متقی شخص ہے، عبادت گزار، جو اس کے در سے آتا ہے، جو ممکن ہوتا ہے عطا کر دیتا ہے، جو ممکن ہوتا ہے عطا کر دیتا ہے، جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں پلٹتا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب اگر اتفاق سے اس کے گھر چوری ہو جائے تو لوگ کہیں گے بہت احمق آدمی تھا، کیا ضرورت تھی چوری کرنے کی، چاہیے تھا تو مانگ کے لے گیا ہوتا، چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، مانگ کے لے گیا ہوتا، شاید عطا مل جاتا۔ تو ایسے ہی ہے اہل بیت کے دروازے پہ جو بھی آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، تو اگر مانگ کے لے جاتے تو شاید اس سے زیادہ بھی مل جاتا۔ صلوات بھیجیں بار محمد و آل محمد پر۔ لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ چور کے داڑھی میں تنکا، وہ انسان جب باطل پر ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ اس کا باطل ہونا، اس کا غلط ہونا ظاہر ہو، اور کچھ ایسے ہی ہوا آغاز اسلام، لے لیا۔ اچھا لینے کے بعد جب شہزادی پہنچی، یہ شہزادی نے بھی کہا کہ اب اس سے بہتر طریقہ احقاق حق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ شہزادی کو اس پراپرٹی سے نہیں کچھ لینا دینا تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حقیقی چہرہ حق کا کون ہے اور باطل چہرہ کون ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ شہزادی پہنچی، کہا کہ بھائی ہمارا حق دیجیے، یہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا۔ کہا کہ نہیں، آپ گواہ لائیے، کیا آپ کو دیا تھا؟ پہلے آپ نے ہبائی کا ہی دعویٰ کیا، کہا آپ گواہ لائیے، کیا آپ کو عطا کیا گیا تھا؟ اب دیکھیے کس سے گواہ طلب کر رہے ہیں، جو آیہ تطہیر کا مصداق ہے، جس کی طہارت کی سند قرآن نے دی ہے، اس سے وہ گواہ طلب کر رہے ہیں۔ یعنی یہ گواہ طلب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ فاسد تھا۔ بھائی ایک مرتبہ آپ کوئی شخص ہے لوگوں کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ایسا شخص کیا ہوگا؟ کہیں فاسق ہو گیا ہے، دوسروں کو تہمتیں لگاتے چلتا ہے۔ اب یہ فاسق ہو گیا، گمراہ ہو گیا، فاسق ہو گیا، اس کو ہم گواہ نہیں بنا سکتے، کسی معاملے میں طلاق یا کسی بھی ایسے معاملے میں گواہ نہیں بنا سکتے کیونکہ فاسق ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو، لیکن مسجد میں تو آ سکتا ہے نا، فاسق ہے مسجد میں آ سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی لیکن خود تو نماز پڑھے گا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کسی کو جھٹلایا نہیں، کسی کو کچھ کہا نہیں، لیکن منکر قرآن ہو گیا، قرآن کا انکار کر دیا، تو اب بظاہر مجمع میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اب یہ ہو گیا کافر، مسجد میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ہبہ کے فدق کے مطالبے کے لیے کس کو بھیجا؟ جو آیہ تطہیر کا مصداق ہیں، جس کو جھٹلانے والا فاسق نہیں ہوگا، کافر بن جائے گا۔ صلوات بھیجیں بار محمد و آل محمد۔ جس کو جھٹلانے والا فاسق نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا۔
اب آپ سوچیے کہ شہزادی کس کو گواہ کے طور پہ لائی ہیں؟ سلمان، ابوذر، مقدار، ان کو بھی لا سکتی تھیں، لیکن کون آیا گواہ کے طور پر؟ مولائے کائنات حسن و حسین، وہی جو آئے تطہیر کا مصداق ہیں، وہی جو مباہلے میں گواہ بن کر گئے تھے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ وہ ذات جو اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے مباہلے میں گواہ بن کے گئے تھے، وہ ذوات یہاں آ رہی ہیں، تو جھٹلانے والا فاسق نہیں ہوگا، کافر بن جائے گا۔ اور کہا کہ یہ آپ کے شوہر ہیں، اور شوہر تو بیوی کے حق میں ہی گواہی دے گا، جو شوہر نے کہا وہ بیوی نے کہا، اور جو بیوی نے کہا وہ شوہر نے کہا، کیا فرق ہے؟ کہا حسن حسین، کہا یہ دونوں بچے ہیں آپ کے، پہلی بات تو بچے ہیں، اور وہ بھی ماں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، تو جو ماں نے کہا وہی بچوں نے کہا، اور جو بچوں نے کہا وہی ماں نے کہا۔ اس طریقے سے گواہی کو جھٹلا دیا گیا۔ ایک جناب ام ایمن بھی آئی تھی، جناب ام ایمن بھی گواہی کے طور پہ آئی تھی۔ میں کہوں گا یہ کیا ماجرا ہے بھئی؟ اور بھی تو لوگ تھے شہزادی کے گھر میں اور رسول اللہ کے گھر میں، جناب ام فضل تھیں، ام سلمہ تھیں، یہ تمام لوگ ہی تھے۔ مردوں میں سلمان، ابوذر، یہ سب خاص صحابی تھے۔ جب یہاں اہل تطہیر کا مجمع ہے تو ام ایمن کو کیوں گواہ بنا کے لایا جا رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں دو دعویٰ تھا، ایک ہبہ کا دعویٰ کہ ہبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پھر جب ہبے سے انکار کر دیا اور ہبے کے دعوے کو نہ مانا کہ رسول نے اپنی زندگی میں عطا کر دیا تھا، تب شہزادی نے کہا کہ افی کتاب اللہ انت رثا اباک ولا ارثا بھی، کیا اللہ کی کتاب میں ہے کہ تم اپنے باپ سے ارث لوگے اور میں اپنے باپ سے ارث نہ لوں گی؟ تو شہزادی نے پھر وراثت کا دعویٰ کیا کہ ٹھیک ہے چلو ہبہ نہیں مانتے ہو تو وارث تو مانو۔ بھائی رسول کے بعد رسول سے سب سے قریبی کون ذات ہے؟ سب سے قریبی ذات کون ہے؟ آپ کہیں گے شہزادی دو عالم، باقی جو بھی ہیں شہزادی کے بعد ان کا مرتبہ ہے، اور یہی شاید وجہ رہی ہو کہ شہزادی نے مولائے کائنات کو نہیں بھیجا، خود آئیں، کیونکہ اگر مولائے کائنات کو بھیج دیتی تو کل کو تاریخ لکھنے والے یہ جھوٹے مورخ لکھ دیتے کہ بھائی وہ تو بیٹی تھی، گھر میں بیٹھی تھی، شوہر خود آ گئے مطالبہ کرنے، ان کی بیٹی تو نہیں آئی، جن کا حق تھا وہ کہاں آیا؟ تو خود شہزادی کا آنا بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو وراثت کا دعویٰ کیا کہ دیکھو اگر ٹھیک ہے مجھے ہبہ نہیں ملا ہے تو وراثت تو ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ قرآن نے مگر نہیں کہا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، پیغمبر کو پیغمبر سے وراثت ملی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ایک حدیث سامنے لائی کہ نحن معاشر الانبیاء، ایک جعلی حدیث کہ لا نورث ولا نورث، یا لا نورث ولا نورث، کہ ہم کو نہ وراثت ملتی نہ وراثت چھوڑتے ہیں۔ حدیث یہ اس مضمون میں نہیں ہے، حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوا کرتا ہے، یہ بات اور ہو گئی۔ اور یہ کہنا کہ ہم معاشر انبیاء کچھ وراثت چھوڑتے ہی نہیں مگر یہ کہ صرف علم، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ وراثت کے طور پر شہزادی نے دعویٰ کیا تو قرآن کی آیت پیش کی، پہلی بات کہ فی کتاب اللہ انت رثا اباک ولا ارثا بھی، اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں وراثت ملے اور مجھے وراثت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، سلیمان کو داؤد سے وراثت ملی تو مجھے کیوں نہ ملے گی؟ ام ایمن کو دیکھیے کیوں لائیں، جو حکمت بیان ہوتی ہے۔ ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز، ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز، وراثت میں ملی تھی رسول اللہ کو اپنے باپ، اپنے والد جناب عبداللہ سے، اور ان کو لائی تھی ایک عملی نمونے کے طور پر کہ تم یہ کہتے ہو کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، تو یہ ام ایمن کیا ہیں؟ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے تو پھر یہ ام ایمن کیا ہیں؟ ان کو یہ کیسے وراثت میں رسول اللہ کو ملی اپنے والد سے؟
رسول اللہ کو ان کے والد جناب عبداللہ سے وراثت میں ملی، تو ایک تو قرآن کی آیت پیش کی اور دوسرا عملی اور پریکٹیکل نمونہ پیش کیا جناب ام ایمن کی شکل میں کہ کسی بھی عنوان سے شہزادی کو جھٹلایا نہ جا سکے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ تو شہزادی دو عالم نے جو بھی دلیلیں پیش کی وہ بہت ہی محکم اور مستحکم دلیلیں تھیں، جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جس نے نہ مانا اس نے اپنے کفر کا ثبوت پیش کیا، کیونکہ شہزادی پراپرٹی کے لیے تو نہیں آئی تھی، پراپرٹی لینا ان کا مقصد نہیں تھا، پراپرٹی وہ لے لیتی۔ اہل بیت کے مزاج میں کبھی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز کے لیے، کسی دنیاوی چیز کے لیے وہ لڑیں یا لڑائی کریں یا دعویٰ کریں، اہل بیت کے مزاج میں یہ نہیں ہے، بلکہ ان سے تو یہی ملتا ہے کہ ہم نے جو کسی کو دے دیا ہے، کسی نے ہم سے لے لیا، ہم اسے واپس نہیں لیتے۔ تو شہزادی دو عالم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وراثت کے طور پہ بھی نہیں ملتا، اور حدیث پیش کر رہے ہیں۔ حدیث کیا پیش کی گئی کہ انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتی ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہم معاشر انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا حدیث کو ذرا سا وضاحت کر دیں کہ بھائی مولانا حدیث ہے یا نہیں ہے، ایسی حدیث ہے کہ ہم معاشر انبیاء نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں؟ تو حدیث تو یہ نہیں ہے، حدیث یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوا کرتا ہے۔ تو حدیث کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ دیکھیے، جس شخص کی پہچان جس عنوان سے ہوتی ہے اس کی نسل کو اسی کا وارث سمجھا جاتا ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، مثال کے طور پر مولانا ہیں، فرض کر لیجئے کہ نسل در نسل ان کے آباء و اجداد سے عالم رہے ہوں، تو اب جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی ارے ان کے یہاں تو علم وراثت میں ملا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کے یہاں تو علم وراثت میں ملا ہے۔ لائیے آپ کی مثال دیں، آباء و اجداد نسل در نسل آپ تجارت کرتے آئے، بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی ایک بزنس جو آپ کے یہاں رائج ہو۔ اب جب کوئی بات نکلتی ہے بھائی بزنس، اس چیز کا بزنس تو ان کو وراثت میں ملا ہے، اس چیز کا بیپار ان کو وراثت میں ملا ہے، یعنی خاندان سے چلا آ رہا ہے، تو اب یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس بات کی، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ اگر ان کے کسی بچے نے، کسی ایک بھائی نے کوئی دوسرا بزنس کر لیا یا کوئی دوسرا کام کر لیا اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے بچے کو وہ نہیں ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ وہ اور بات ہے کہ جب بات ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی ان کے یہاں تو یہ کاروبار وراثت میں چلا آ رہا ہے، یہ کاروبار وراثت میں چلا آ رہا ہے۔ اور واضح مثال دے دوں، کاروبار وراثت میں ملا ہے، میں آیا اور میں بھی کسی بھی عنوان سے بہت خوش ہوا، ان کو ایک قیمتی چیز گفٹ کر کے چلا گیا کہ لیجئے یہ میری طرف سے ہدیہ آپ رکھ لیجئے۔ فرض کر لیجئے کہ مولانا سے بھی کچھ مل گیا، مولانا سے تو ملتا نہیں، تصور یہ نہیں ہے کہ مولانا سے کچھ ملے گا، لیکن ایک منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ مولانا نے ایک قیمتی چیز ہدیہ دے کے چلے گئے، تو اب کوئی شخص آئے اس کو لے لے اور لینے کے بعد یہ کہے کہ بھائی آپ کے وراثت میں تو ڈلی بیچنا ہے، مثال دے رہے ہیں، ڈلی کا بزنس ہے یا کوئی جو بھی بزنس یہاں رہا ہے، جو آپ کے یہاں وراثت میں یہ چلا آ رہا ہے، اور سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں یہ وراثت میں یہ چیز ہے، یہ چیز جو مولانا آپ کو دے کے گئے تھے قیمتی سامان، یہ تو آپ کو وراثت میں نہیں ملا ہے، اس لیے آپ کا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھیا وراثت میں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی چیز ہمیں دی گئی تو ہمارے بچوں کو نہیں ملے گی اور ہم کو نہیں ملے گی۔ تو ایسے ہی ہے، انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوا کرتی ہے، کیونکہ انبیاء کی پہچان علم سے ہے، جیسے آپ کی پہچان آپ کے کاروبار سے ہے۔ جب کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کاروبار ان کو وراثت میں ملا ہے، تو انبیاء کی پہچان علم ہوا کرتی ہے، ہدایت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ علم ہے، ہدایت ہے۔
تو اب اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر نبی کوئی پراپرٹی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کے بچوں کو نہ ملے۔ تو اب یہ دعویٰ کرنا کہ معاشرے انبیاء صرف علم چھوڑتے ہیں اور وراثت نہیں چھوڑتے، ایک باطل دعویٰ کہلائے گا۔ صلوات بھیجے بھائی محمد۔ شہزادی دو عالم نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ دیکھو تم باطل پر ہو اور ہم حق پر ہیں۔ حق تو باطل کی لڑائی تھی، ورنہ وہ پراپرٹی کے لیے نہیں گئی تھی۔ شہزادی نے 7 ہجری میں ملا فدق، 10 ہجری تک کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ کہہ کے چھیننا کہ اسلام کو اس کی ضرورت ہے، یہ بھی کوئی بات دلیل نہیں ہے۔ اور یہ جو وراثت کی باتیں کرتے ہیں کہ وراثت پیغمبر کی وراثت علم ہوا کرتی ہے، بھائی وراثت پہ تو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ نے جنت کے لیے بھی لفظ وراثت کا استعمال کیا۔ جنت کے لیے بھی لفظ وراثت کا استعمال کیا ہے۔ آپ کہاں کہاں تک وراثت سے بھاگو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم اپنے ان بندوں کو وارث بنائیں گے کہ جو متقی و پرہیزگار ہوں گے۔ تو بھائی جنت لینے میں بھی وراثت چلتی ہے۔ کل کو اگر محشر کے دن رسول کے پاس جائیے اور کہیے یا رسول اللہ جنت دلوا دیجئے، اور رسول کہیں کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ وراثت ملتی ہی نہیں، تو جنت کس بات کی؟ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ تو وراثت کا دعویٰ بیجا دعویٰ ہے۔ شہزادی کونین کہ زندگی کو عزیزوں اپنے لیے خاص طور پر ہماری خواتین کو چاہیے، ویسے تو آپ صنف نسوان کے لیے صرف آئیڈیل نہیں ہیں، بلکہ شہزادی کی ذات اس سے بالا و برتر ہے کہ کسی خاص صنف کے لیے انہیں آئیڈیل بنایا جائے۔ لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ شہزادی کی زندگی سے، علی اور فاطمہ کی زندگی سے کچھ سیکھیں۔ جاتے جاتے یہ میسیج دیتے جائیں کہ زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں، دیکھیے زندگی کہاں سے کامیاب ہوتی ہے؟ زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی، ایک کامیاب معاشرہ، ایک کامیاب سماج اسی وقت بن پائے گا جب ایک کامیاب فیملی بنے گی۔ جب ایک اچھی فیملی ہمارے سماج میں بنے گی تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ اگر فیملی لائف اسٹائل اور فیملی طور طریقے کا نظام، فیملی کا نظام بہتر نہ ہو تو سماج کا نظام نہیں سدھر سکتا ہے۔ ایک اچھا سماج بنانے کے لیے ایک اچھی فیملی بنانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کوٹ کیا ہے فیملی کو، سماج سے زیادہ فیملی پہ کوٹ کیا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو یہ قرآن نے کیا ہمیں ڈائریکشن دیا کہ دیکھو فیملی نظام کو بہتر بناؤ۔ وہ فیملی نظام کب بہتر بنے گا؟ فیملی نظام کی شروعات ہی ہوتی ہے شوہر اور زوجہ سے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے نا۔ ہر فیملی کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ بھائی شادی کے بعد سے ایک نئی فیملی کی شروعات ہوتی ہے، معاشرے کا ایک نیا حصہ بنتا ہے، ایک نئی فیملی اور ایک نیا حصہ اور ایک نئی فیملی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو شادی سے شروعات ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ہی ہمیں چاہیے کہ ایک اچھے فیملی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے پلاننگ کریں۔ کیسے پلاننگ کریں؟ دیکھیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور زوجہ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، دونوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ کس کو دیکھے؟ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے۔ شوہر زوجہ کی ذمہ داریوں پہ زیادہ نظر نہ گڑائے رہے کہ تم یہ نہیں کر رہی ہو، تم یہ نہیں کر رہی ہو،
اور زوجہ شوہر کی ذمہ داریوں پہ زیادہ نظر نہ رکھے کہ تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو۔ نظر ہماری اپنی اوپر ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے ادا کرنا ہے، اور سامنے والا بھی یہی سوچے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے اسے انجام دینا ہے، تو یہی معاشرہ گلستان بن جائے گا۔ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے مشکل کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے سے توقع رکھتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا، ہوتا ہے نا، سامنے والا کہتا ہے آپ نے بھی تو یہ نہیں کیا، تم نے یہ کام غلط کیا، وہ کہتے ہیں آپ نے بھی یہ غلط کیا۔ یہ نگاہ جو ہے، نگاہ بجائے یہ کہ سامنے والے پر ہو، یہ نگاہ اپنی طرف پلٹ جائے۔ نگاہ وہی نگاہ ہے، صرف نگاہ کہاں ہونی چاہیے یہ دیکھنا ہے۔ نگاہ اگر سامنے والے پہ کریں گے تو فیملی سسٹم خراب ہوگا، نگاہ اگر اپنے اوپر کریں گے تو فیملی سسٹم بہتر ہوگا۔ یہی زندگی تھی علی اور فاطمہ کی کہ فاطمہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہی تھی، مولا کائنات اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے بنسبت ایک پازیٹیو نگاہ رکھتے تھے، مثبت۔ آخری ٹائم میں شہزادی نے کیا کہا تھا کہ اے علی، اگر کوئی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو، یعنی اپنی کوتاہیوں پر نظر ہے فاطمہ کو، اور علی بھی اسی طریقے سے کہ شہزادی بنت رسول، میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ کو جس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے تھا میں نے نہیں رکھا، نہیں رکھ پایا، آپ کی جو حق میں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی دونوں اپنے بنسبت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر گرچہ وہاں عصمت ہے، وہاں طہارت ہے، وہاں نور ہے، وہاں کوتاہی کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ کہنا ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ایک اچھی لائف ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں، اور یہی سسٹم پھر بچوں میں جاتا ہے۔ جب ایک فیملی بنی تو بچے جب ہوئے تو ہر وقت بچوں کو ٹارگٹ کرنا کہ یہ غلط ہے۔ تربیت ہونی چاہیے لیکن اخلاق سے، بغیر یہ کہ ان کو ہم بہت زیادہ ڈانٹیں یا ماریں یا اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اخلاق سے بچوں کو تربیت کریں۔ کیسے تربیت کریں؟ جب شوہر اور زوجہ کی زندگی ایک دوسرے کے لیے نمونہ ہوگی تو وہی زندگی بچوں کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل بن جائے گی۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خود بخود حسن و حسین جیسے بچے تربیت پاتے ہیں۔ شہزادی کی زندگی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف اسٹائل بہتر ہو تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ شہزادی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، اور ہمارے مردوں کو چاہیے کہ مولا کائنات کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، تب ہمارا سماج ایک خوبصورت سماج نظر آئے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل ہمارے یہاں جو بہت سے مسائل ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ فیملی سسٹم نہیں صحیح، پھر وہی مسائل سماج میں جاتے ہیں، پھر سماج والے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت سی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، خرابی یہیں سے ہوتی ہے۔ تو اگر سماج کو گلستان بنانا ہے، سماج کو ایک خوبصورت سماج بنانا ہے، ایک ایسا سماج بنانا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، تو ہمیں علی اور فاطمہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ جب ہم انہیں آئیڈیل بنا لیں گے، بھائی کیوں نہ بنائیں، جب وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب وقت کا امام، ہمارے اور آپ کے آخری امام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ ہے، یعنی وہ امام جو عصمت کی منزل پر فائز ہے لیکن شہزادی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رہا ہے کہ فاطمہ کی ذات، عصمت اللہ الکبریٰ کی ذات میرے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے۔ تو جب امام کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا آئیڈیل و نمونہ ہونا چاہیے۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔
کیوں آئیڈیل ہیں؟ کیونکہ شہزادی نے ولایت سے دفاع کیا تھا۔ بہت سی چیزیں ہیں، مقام ولایت، مولا کائنات کا جو مقام تھا، مقام ولایت، دیکھیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کا رول سماج میں کم ہے، ایسا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ زندگی کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے اللہ نے ایک ساتھی کو مضبوط، ایک کو کمزور بنایا، سب کی ذمہ داریاں بانٹ دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سماج کو چلانے میں عورتوں کا رول کم ہے، نہیں، عورت بظاہر کمزور ساتھی نظر آتا ہے، لیکن اگر کائنات دنیا میں دیکھیں تو عورتوں کا رول کہیں زیادہ ہے۔ یہی عورت ہے جو کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی زوجہ کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، ہر مرحلے میں مرد سے زیادہ تاثیر گزار بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد تاثیر گزار ہے، نہیں، سماج کو چلانے میں، نظام بشریت کو آگے بڑھانے میں، نظام ہدایت کو آگے بڑھانے میں مرد سے کہیں کمزور نہیں ہے۔ اسی لیے شاید ایک وجہ رہی ہو کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو تعارف شہزادی کے ذات سے کرایا جا رہا ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر، ان کے بابا، ان کے بچے، کیونکہ عورت ماں کے شکل میں جو کردار کائنات میں ادا کر رہی ہے، اتنا عظیم مرکز مرد بھی نہیں بن سکتا سماج کی زندگی میں جو رول عورت ادا کر رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی طرح سے شہزادی کی بھی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ کس میں اسوہ حسنہ ہے؟ ولایت سے دفاع کیا، مولا کائنات کے حق کو پہنچایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ 2 دفعہ اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کہتے ہیں ہر چیز میں اور ہر لائف میں اور ہر سسٹم میں اور ہر نظام میں کبھی نہ کبھی اتار و چڑھاؤ آتا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ اسلام پر بھی 2 وقت بہت مشکل کے وقت تھے، ایک رسول کے بعد، رسالت کے بعد، اور ایک امام حسین کی شہادت کے بعد۔ یہ دونوں وقت وہ تھا کہ جہاں پر مرد موجود نہ تھا ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، بلکہ مقصد رسالت کو اگر آگے بڑھایا ہے تو ایک خاتون نے آگے بڑھایا ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذات ہے۔ دوبارہ جب اسلام پر آنچ آئی امام حسین کے دور میں تو مقصد حسین کو جو آگے بڑھایا ہے تو ایک خاتون نے آگے بڑھایا، وہ ثانیہ زہرا کی ذات ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ عورت جو ہے انسان کا زندگی میں اس کے تاثرات، اس کے اثرات کمزور ہیں۔ ہاں ذمہ داریاں ٹھیک ہے مرد پہ زیادہ ہیں، عورت پہ کم ہیں، لیکن اثر کے لحاظ سے دونوں اپنے اپنے تئیں ایک عظیم اثر رکھتے ہیں۔ کسی کا بھی اثر، بلکہ خاتون کا بھی اثر مرد کی اثر سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مضبوط و کمزور ساتھی اللہ نے بنائے ہیں، اور اسی لیے مرد پر ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھی ہیں، عورت پر ذمہ داریاں کم رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ریس ہوتی ہے، ریس لگائی جائے تو ایک انسان طاقتور ہے، لہیم شہیم ہے، ایک انسان پتلا دبلا کمزور ہے۔ تو اب جب یہ ریس لگائی جائے، دوڑ لگائی جائے، تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دوڑ میں دونوں ساتھ دوڑیں، دونوں ساتھ دوڑیں۔ تو اب کیسے یہ دونوں ساتھ دوڑیں گے؟ بھائی ایک تو مضبوط ہے، وہ دوڑے گا آگے نکل جائے گا، ایک کمزور ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو آپ نے کہا ایک راستہ نکالتے ہیں ان دونوں کو ساتھ چلنے کا، اس سفر میں یہ دونوں ساتھ چلیں، کوئی آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ تو کیسا کرتے ہیں کہ جو کمزور ہے اس کو خالی ہاتھ رکھتے ہیں، اور جو مضبوط ہے اس کے ہاتھ میں 10-20 کلو کا بیگ دے دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ دونوں ساتھ میں دوڑ لگائیں اور دونوں سفر کریں، دونوں چلیں مقصد کی طرف۔ تو اب جو کمزور ہے کیونکہ اس کا ہاتھ خالی ہے اس لیے وہ چل لے گا، اور جو مضبوط ہے اس کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس کے پاس بوجھ ہے، اس لیے وہ تھوڑا ٹھہر کے چلے گا۔ تو اس سفر میں دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، اگر دونوں کو ساتھ چلنا ہے تو ایک پر ذمہ داریاں زیادہ ہونی چاہیے، ایک پر ذمہ داریاں کم ہونی چاہیے، تاکہ زندگی کے سفر میں دونوں مل کے ساتھ چلتے رہیں اور مقصد آگے بڑھتا رہے۔
صلوات بھیجے اور محمد وآل۔ تو شہزادی دو عالم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہاں عزیزوں، لیکن جہاں شہزادی کے اتنے فضائل، اتنے مناقب، اتنے مراتب، وہیں پر شہزادی کی جب اس مصیبت بھری زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ویسے تو پوری زندگی مصیبت بھری ہوئی ہے، لیکن بعد رسالت جو مصائب، باپ بیٹی کے لیے ایک عظیم سہارا ہوتا ہے، وہ بھی رسول جیسا شفیق باپ دنیا سے جب چلے گئے تو حسب دستور تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ لوگ آتے اور پرسا دیتے شہزادی کو، اور پرسا دینے کے بعد دل کو تسلی ہوتی، لیکن عزیزو مدینے کا منظر کچھ الگ ہی ہے۔ شخص مدینے میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، تو پوچھتا ہے کہ مگر رسول کی رحلت نہیں ہوئی، رسول اس دنیا سے نہیں گئے؟ کہا ہاں گئے تو ہیں۔ تو کہا پھر ان کے گھر میں یہ کھانا پکنے کا کیا طور طریقہ ہے؟ کیونکہ عرب میں تو یہ دستور ہے، جیسے ہمارے یہاں کہ جب کسی کے یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کے یہاں 3 دن تک آگ نہیں جلتی۔ کیا رسول کی بیٹی نے صبر نہ کیا؟ تو جواب یہی آیا کہ یہ گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے بلکہ شہزادی کے گھر میں آگ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شہزادی کے گھر میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ہاں عزیزوں، کن مصائب سے شہزادی گزری ہے، کن مصائب و مصیبت سے شہزادی گزرنے کے بعد جب علی نے شہزادی کو، کل رات میں مصائب ہم نے پڑھا کہ شہزادی کو کس طریقے سے علی لے کر گئے ہیں اور شب کی تاریکی میں دفن کیا ہے۔ تو عزیزو، جب شہزادی کا جنازہ لے کر علی پہنچے ہیں، قبر تو آج بھی نہیں پتہ ہے، معین نہیں ہے کہ فاطمہ کی قبر کہاں، بقی آج بھی ویران پڑا ہوا ہے۔ اللہ رے مظلومیت زہرا کہ بعد رسالت آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد آپ کی لحد کا صحیح پتہ نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی کو جو سپرد خاک کر دیا نا علی، تو ہوتا یہی ہے عزیزوں کہ جب کسی کے گھر کوئی مصیبت آتی ہے، آپ نے دیکھا ہو کسی کے گھر کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ آتے ہیں پرسا دینے، بچے رو رہے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، چھوٹے کو بھی سنبھالنا ہے، دلاسا دینا ہے، سب کو سنبھالنا ہے، سب کو صبر دلانا ہے۔ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ رو نہیں پاتا، وہ رو نہیں پاتا، لیکن اس کا دل تو چاہتا ہے کہ کسی گوشے میں اگر تنہائی ملے، ایک خلوت ملے تو دل کھول کے آنسو۔ ایسا ہی کچھ حال علی کا تھا عزیزوں کہ علی فاطمہ پہ رو نہ سکے تھے، علی فاطمہ پہ آنسو نہ بہا سکے تھے۔ فاطمہ کے جانے کے بعد کبھی حسن حسین کو دلاسا دے رہے، کبھی زینب ام کلثوم کو سہارا دے رہے، لیکن عزیزو جب علی نے فاطمہ کو سپرد لحد کر دیا اور قبر تیار کر دی، قبر تیار کرنے کے بعد علی قبر پر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف نگاہ کی، کہا یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ امانت میں نے واپس کر دی، یا رسول اللہ امانت جب میں نے آپ سے لی تھی تو یہ امانت سالم تھی، لیکن جب یہ امانت پلٹا رہا ہوں تو بازو شکستہ ہے، پہلو شکستہ ہے، بازوؤں پر ورم ہے۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم علی اللہ عزیز و علی نے فاطمہ کو سپرد لحد کر دیا، اور سپرد لحد کرنے کے بعد یہ جملات اپنے زبان پر جاری کر رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُرْجَعَتِ الْوَزِيَّةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ۔ لیکن ایک جملہ اور مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ فَحْفِحَ السَّوَالَ، فاطمہ سے بار بار سوال کریے گا، یعنی رسول اللہ سے علی یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ شاید کچھ مصیبتیں ہوں کہ فاطمہ نے مجھ علی سے بھی نہ پوچھا۔ یا رسول اللہ آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے گا کہ امت نے فاطمہ پر کیا ظلم ڈھائے۔ عزیز و علی سپرد لحد کرتے ہیں، اور لحد کرنے کے بعد علی اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ جب دن ہوا، کیونکہ شب کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، جب دن نمودار ہوا تو مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو فاطمہ کے جنازے میں نہیں تھے، یہ لوگ آنے کے بعد کہا کہ رسول کی ہاں اللہ، رسول کی بیٹی کو آپ نے دفنا دیا، ہم نے شرکت نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہم رسول کی بیٹی پہ نماز پڑھیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ جنت البقیع میں پہنچے کہ شہزادی کے جنازے کو خدا نخواستہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ علی نے اپنی زرد قبا پہنی، اور گھمسان کی لڑائی میں جو قبا علی پہنتے تھے ذوالفقار کو اپنے کاندھے پر رکھا، اور علی باہر آئے، کہا کس کی جرأت ہے جو بقیع کی طرف جائے اور فاطمہ کی قبر میں کہوں گا یا علی ارے ذرا کربلا میں آ جائیے، ارے ایک بہن ہے، بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، بہن ہر مقام پر دوڑ رہی ہے، ہائے میرا بھیا حسین، اس کے لاشے کو پامال کیا جا رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی سلامت ایمان، الہی سلامت ایمان۔ پروردگار ہماری خلیل سے عبادت قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں میں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حاضرین مجلس کی جو بھی حاجتیں، جو بھی مشکلات، جو بھی پریشانیاں تجھے واسطہ ان ایام فاطمیہ میں مسلسل مجلسوں میں شرکت کیا ہے، خدایا تجھے واسطہ ہے شہزادی کا، کہ شہزادی کے عظمت کا تجھے واسطہ ہے۔ حاضرین مجلس کی جو بھی نیک حاجت ہے اپنی بارگاہ میں بے احسان وجہ قبول فرما، جو بھی پریشانی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہوں کو ان کے انصار خاص میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فرحانہ بانو بنت حیدر علی اور مرحوم تراب علی ابن مدد علی اور جملہ مرحوم مومنین کی روح کو ایصال فرما۔